أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 158 سے 160 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ جلد از جلد ہمیں قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل کا معنی آپ سب کو معلوم ہے، کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا پیغمبر ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے، ملک حکومت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، فآمنوا تو ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے پیغمبر پر، النبی نبوت والا، الامی جو کہ امی ہے، کس سے علم جس نے حاصل نہ کیا ہے، الذی وہ جو، یؤمن ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ اور تم پیروی کرو اس کی، لعلکم شاید کہ، تہتدون تم ہدایت پالو۔ ومن قوم موسیٰ
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ہے یہدون جو رہنمائی کرتی ہے بالحق کے حق کی وبہ یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. یعنی قوم موسیٰ میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں. وقطعنا اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم انہیں اثنتی عشرۃ. اثنتی عشرۃ کا معنی ہوتا ہے 12 اسباط دادوں کی اولاد. سبط اسباط سبط کی جمع ہے پوتے کو کہتے ہیں دادوں کی اولاد. امما کئی امت یعنی ہم نے انہیں 12 دادوں کی اولاد میں مختلف جماعتیں بنا کے تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ جب مانگا اس سے قومہ اس کی قوم نے پانی ان اضرب یہ کہ مار تو بعصاک اپنے لاٹھی کو الحجر پتھر پہ فانبجست تو پھوٹ نکلے منہ اس میں سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے. قد علم تحقیق جان لیا کل اناس ہر انسان نے مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو. وظللنا اور ہم نے سایہ کر دیا علیہم ان پر الغمام بادلوں کا. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیہم ان پر المن من والسلوى اور سلوى من و سلوى ہم نے ان پہ نازل کیا. کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے. وما ظلمونا اور انہوں نے نقصان نہیں کیا ہمارا. ولیکن کانوا ولیکن اور لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں کا نقصان کرتے رہے وہ اپنی جانوں کا نقصان کرتے رہے. یہ ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی ترجمہ کے بارے میں بتائیں سمجھ میں آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک تو بنی اسرائیل کی معافی کی دعا کی تھی اور دوسرے اپنی امت کے لیے تمام اقوام عالم کے مقابلے میں برتری کی درخواست کی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا تو قبول فرما لی اور بنی اسرائیل کی خطا کو معاف کر دیا لیکن دوسری دعا کی قبولیت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا اور فرما دیا تھا کہ میری رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے ہماری تمام باتوں پر ایمان لائیں گے اور یہ بھی کہ جو اس عظیم الشان رسول کا اتباع کریں گے جو نبی امی ہے اور جس کی اوصاف یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے مشکل احکام کا بوجھ اتارتا ہے رسم و رواج کے توق گردنوں سے اتار پھینکتا ہے. تو فرمایا جو لوگ اس نبی پہ ایمان لائیں گے اس کی تائید کریں گے اس کی مدد کریں گے اس پر نازل ہونے والے نور کا اتباع کریں گے تو فلاح و کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی. وہی لوگ رحمت خاصہ کے مستحق ہوں گے اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور باقی اقوام کے مقابلے میں انہیں آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی. تو اگر یہود و نصارہ بھی ان شرائط پہ پورے اتریں گے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور جو لوگ اس نبی امی پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے. تو اس مبارک صورت میں نبوت اور رسالت کی تاریخ بھی بیان فرما دی. خلافت عرضی کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا پھر آپ کے بعد آنے والے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا. اس ضمن میں حضرات نوح ہود صالح لوط شعیب اور بنی اسرائیل کے 2 عظیم الشان رسول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا.
اور اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا اعلان فرمایا۔ سابقہ انبیاء کی نبوت خاص خاص اقوام تک محدود تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف آپ کو بھیجا۔ اور لوط علیہ السلام کو اردن اور سدوم والوں کی طرف بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجا گیا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ کی امامت عامت الناس کے لیے تھی۔ تو آج کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کے اعلان کے ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ بھی بیان ہو گیا۔ تو اس طرح تاریخ انبیاء کا یہ بھی حصہ بن گیا۔ اس آیت سے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت کے اظہار بھی ہوتا ہے، اور دین کا بنیادی عقیدہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعض مزید خرابیوں کا ذکر آئے گا، اور آخر میں قرآن مجید کی طرف دعوت عامہ کا بیان ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نبوت عامہ کے طور پہ پیش کیا ہے، جس کا دائرہ کار تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور وہ کسی مقام اور کسی زمان میں ہو۔ گزشتہ مختلف صورتوں میں مختلف اقوام کو خطاب کیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس صورت میں خاص طور پر اس صورت میں یہودیوں کی اصلاح مطلوب تھی کہ اولاد اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کی طرف خطاب تھا، ان کے غلط عقائد اور باطل نظریات کا رد ہے۔ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ خاص طور پر عربوں کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ انعام میں مجوسیوں کو خطاب کیا گیا، ان کا مرکز ایران تھا۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں آدھی دنیا ان کے ماتحت تھی۔ مجوسیوں کے ضمن میں تمام سابی اقوام کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ مجوسی بھی سابی ملت میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور اب اس صورت میں قرآن مجید کی دعوت عامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اگلی دو صورتوں انفال اور توبہ میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے پروگرام کو ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ اس پروگرام کے مخالفین کے خلاف طاقت استعمال کرو۔ تو یہ دونوں صورتیں جہاد کے احکام پر مشتمل ہے۔ یہ سب دعوت قرآنی کی تدریج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی عرب اور عجم کے باشندوں، یہ گویا تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہیں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، پہاڑوں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں، سب کو خطاب کیا گیا۔ ناس آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یہ ناس نسیان کے مادے سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے اول الناس اول ناس، کہ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بولنے والا تھا۔ تو یہاں پر تمام اولاد آدم کو خطاب ہے۔ تو ہمارا یہ دور آدمیت کا دور ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ادوار کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میں تمام سرخ اور سیاہ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، سام اور یافس کی جتنی بھی اولاد دنیا میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میری نبوت اور رسالت سے کوئی ملک
چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو یا کوئی آدمی چاہے وہ کسی رنگ اور نسل کا ہو، مستثنا نہیں ہے، میں سب کا رسول بالحق ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، آپ قومی نبی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ قومی نبوت کے متعلق سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی اپنی قومی زبان میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے، نشو و نما پائی، وہ عرب اور قریش تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی سعادت منظور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں اپنی کتاب نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی زبان میں گفتگو کرتے، دعوت ایمان دیتے، چونکہ آپ کے اولین مخاطبین عرب ہی ہے، اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہے، اور بین الاقوامی نبی اس لحاظ سے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ آپ کی دعوت بالواسطہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے اے لوگو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ شاہ عبد القادر شہید کا معنی معلم کرتے ہیں، اور آیت کا معنی اس طرح بنتا ہے کہ اے عرب کے لوگو رسول تمہارا معلم ہے اور تم آگے باقی لوگوں کے معلم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پروگرام قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھو اور پھر اس سے آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، صحابہ نے اس پروگرام کو لے کے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے، حتیٰ کہ بہت کم عرصے میں آدھی دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لینے کے قابل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ يَسْمَعُ بِي ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارِ، کوئی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سن لے کہ میرا دور آ گیا ہے، پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور صرف ایک راستہ کھلا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، کیونکہ ان کی نبوت صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ ومن بلغ کے مصداق، اللہ تعالیٰ کا پیغام جہاں تک پہنچے آپ کی نبوت کا دائرہ کار وہاں تک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا پروگرام اپنے اولین مخاطبین اہل عرب کو پہنچایا، انہوں نے آگے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بن نبی اور رسول مبعوث ہوئے، اور آپ کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے جس کی دعوت سارے نبی دیتے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء کی قدر مشترک ہے۔ انبیاء کی اس دعوت کی حقانیت لازماً ظاہر ہوگی، لہذا ہر انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح برحق ہے، جس طرح اس مالک الملک کے علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں ہے۔ حشر میں ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام جو دعوت دیتے رہے وہ بالکل صحیح تھی۔ فرمایا جس اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی طاری کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ کنتم امواتا، تم بے جان نطفت فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، وہ تمہیں نیس سے ہست میں لایا، ثم یمیتکم، پھر تم پر موت وارد کرے گا، تم اپنی طبعی عمر گزار کر مر جاؤ گے، ثم یحییکم، قیامت کو وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر اعمال کی جزا
یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی بیان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ان صفات کی حامل ہستیاں ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب فلاح کا یہی ایک راستہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین کی رسالت کو تسلیم کرو۔ وہ رسول النبی الامی جو کہ نبی امی ہے، اس کی پیشین گوئیاں اسی کے نام کے ساتھ پہلی کتابوں میں بھی آ چکی ہے، اور خود اس نبی کی کیفیت یہ ہے الذی یؤمن باللہ کہ وہ بھی اس اللہ پہ اسی طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے بلکہ وہ کلمات ہی اس کے تمام کلاموں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ کلمات سے مراد تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحائف پر اس کا یکساں ایمان ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ واتبعوا، تو اس نبی کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اب ہدایت کا واحد راستہ وہی ہے جو اللہ کا نبی بتاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کا اتباع کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آپ کی قوم کی کئی ایک خرابیاں بیان ہو چکی۔ یہ الٹی ذہنیت کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اکثرکم فاسقون، کہ تم میں اکثر نافرمان ہے، تاہم ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا لیسوا سواء، کہ ان میں سارے برابر نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے 10 یہودی علماء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو ایمان کی توفیق بخشی۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہے۔ تو آگے بھی اسی بات کو بیان فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ایسی بھی ہے یہدون بالحق کی، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد بالکل کم ہے لیکن ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کی اکثریت اسلام دشمنی میں پیش رہی ہے۔ یہودی ہمیشہ اندرونی سازشیں کرتے ہیں اور عیسائی طاقت کے بل پر اسلام کو مغلوب کرنے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، آگے پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا 12 قبیلے اور جماعتوں میں۔ سب اصل میں اولاد کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق قبیلے اور جماعت پر بھی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسین سبت من الاسباط، یعنی امام حسین جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ آپ کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بیٹا زندہ بچا جو اس وقت بیمار تھا، لیکن آج ان کی اولاد دنیا میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی ایسے ہی تھے، مشرکین آپ کے قتل کے در پہ تھے، اس وقت آپ کی اولاد بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تیری اولاد کو دنیا میں ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا۔ تو اسباط کا لفظ گروہ، قبیلے اور جماعت کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر 12 قبیلے مراد ہے، اور یہ امت کی جمع ہے جس کا معنی بھی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں یا 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ بعثنا منہم اثنتئی عشر نقیبا، ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے۔ تو یہ قوم کی انتظامی اعتبار سے تقسیم تھی تاکہ اگر کسی فرد کو موسیٰ علیہ السلام تک کوئی بات پہنچانا مقصود ہو تو وہ اپنے نقیب کی وساطت سے
ایسا کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قوم کے ہر فرد کی رسائی اپنے نبی اور بادشاہ موسیٰ علیہ السلام تک ممکن نہ تھی، تو ان کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ہر ایک کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا گیا، جو ہر قبیلے سے متعلق امور کو نمٹانے کا ذمہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اجتماعیت کے امور کے لیے افراد کی ضرورت پڑتی تھی، تو آپ انہی نقوبوں کی معرفت تمام کام انجام دیتے تھے۔ اس طرح یہ تقسیم خالصتاً انتظامی نوعیت کی تقسیم تھی۔ قطعنا کے لفظ سے مفسرین یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ لوگ تخریبی کارروائیاں کرتے تھے، نافرمان تھے، ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہم ٹھہری۔ اسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعیت کو ختم کر دیا، اور پوری دنیا میں کہیں بھی انہیں چین کی زندگی نصیب نہیں ہو سکی۔ تو جب وہ صحرائے سینا میں موجود تھے تو پہلا مسئلہ پانی کا پیدا ہوا۔ قوم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب آپ کی قوم نے آپ سے پانی طلب کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم کی درخواست پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو معجزانہ طور پہ بہم رسانی کے لیے اپنے معجزے والی لٹھی کو چٹان پہ مارنے کا حکم دیا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو وہ پھوٹ پڑے، یعنی اس سے 12 چشمے نکلے۔ انبجاز کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی رسنا، اور انفجار کا معنی پوری طرح پانی بہ جانا۔ تو قرآن مجید میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے، جس سے مفسرین یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا ہوگا، بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا اور وہ چشمہ پوری طرح بہنے لگا۔ تو فرمایا اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گاڑ پہچان لیا، اور ایک کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اپنے مقررہ چشمے سے پانی حاصل کرے اور ایک دوسرے کی گاڑ میں مداخلت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اور صاحب عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور معجزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری فرما کر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا بندوبست فرمایا۔ صحرائے سینا میں شدید گرمی پڑتی ہے، جس سے بچاؤ کے لیے نہ کوئی مکان تھا، نہ خیمہ تھا، نہ کوئی درخت۔ تو وہاں پہ انہیں سائے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرصے تک صحرا میں رکھ کر ان کی کمزوریاں دور کرنا چاہتا تھا، تو ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا انتظام بھی فرما دیا۔ پانی کے بعد اگلی ضرورت خوراک کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست معجزانہ طریقے سے کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من کا لغوی معنی احسان ہے، یعنی جو چیز مفت مل جائے وہ احسان ہوتا ہے، تو اس کو من اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر خاص احسان تھا۔ ویسے من سے مراد ترنجبین کی
قسم کی سفید شکر ہے جو بنی اسرائیل کے قیام کے مقام پر شبنم کی طرح گرتی تھی، جسے وہ جمع کر لیتے تھے، اور یہ خوش ذائقہ، طاقتور اور زود ہضم خوراک تھی جسے بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے۔ حدیث شریف میں خودرو کنبیوں کو بھی من کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ کنبیا یعنی مشروم جو ہے یہ من میں سے ہے جن کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے۔ بہرحال خوراک کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے من مہیا کیا اور دوسرا سلوا، یہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا۔ ان کو ہوا اڑا کر بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس لے آتی، جنہیں وہ آسانی سے پکڑ لیتے، ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے جو بہت ہی لذیذ ہوتا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک روزی عطا کی ہے۔ طیبات سے مراد پاک روزی جو ملتی بھی مفت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر بھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ وہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، کہ روزانہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہیں، ہمارے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے سبزی، ترکاری، دال، لہسن، پیاز وغیرہ کا سوال کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم من و سلوہ جیسی اعلیٰ چیزوں کی بجائے ساگ، پالک وغیرہ جیسی ادنیٰ چیزیں چاہتے ہو؟ لیکن وہ قوم اپنی بات پہ اڑی رہی۔ اس کے بعد کا بیان جو ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، صمد ہے، کسی کی غلط کارروائی کا اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغمبر کی بار بار نافرمانی کر کے انہوں نے خود اپنے ہی نقصان کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم اور زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، پھر خوراک کے لیے من جیسی میٹھی چیز اور سلوا جیسا تازہ اور لذیذ گوشت فراہم کیا، دھوپ میں سائے کے لیے بادل بھیج دیے۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ دن کو بادلوں کا سایہ ہوتا تھا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ روشنی کے بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے روشنی کے بڑے بڑے راڈ بنا دیے جن سے معجزانہ طور پہ روشنی نکلتی تھی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک اضافی سہولت تھی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ عطا فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کی قدر نہ کی۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا بستی میں اترنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے اور ایسے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔